بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک افسوسناک خبر میرے شہر ڈیرہ غازی خان کے نامور ڈاکٹر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فخر ڈاکٹر جاوید اقبال باجوانی اپنے فرض کی ادائیگی میں کرونا وبا کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جہاں میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے رب سے دعا کرتی ہوں، وہیں لواحقین کے لیے صبر جمیل اور اجر عظیم کی بشارت سناتی ہوں۔ ناظرین، علماء کرام کا جلدی جلدی رخصت ہو جانا اور ان مجاہدین کا جو اس وبا کے دنوں میں صف اول میں جہاد کر رہے ہیں، مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ اپنی جان کی بازی راہ خدا میں لٹا رہے ہیں۔ ناظرین، آج اس واقعے کے حوالے سے دو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک، لواحقین کے لیے اجر عظیم کی بشارت، اور دوسرا عام پبلک کے لیے ایک میسیج کہ خدا را اپنی لا علمی میں ایسے پیغام مت پھیلائیے کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مریضوں کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے، اگر واقعی ایسے ہوتا تو ہم اپنے اس محسن سے، اس عظیم ڈاکٹر سے محروم نہ ہوتے، کیونکہ ان کے پیچھے ڈی جی خان کا مکمل میڈیکل سٹاف ٹھہرا تھا۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ یہ ہم سب کے لیے اپنے گھر کے ممبر سے بڑھ کر تھے۔ اور بتائیے کہ جس کے پیچھے میڈیکل سٹاف ٹھہرا ہو، کیا وہ اپنے ممبر کو اور سینئر ممبر کو زہر کا ٹیکہ لگائیں گے؟ اور یہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب بھی بیمار ہوتی تھی اور ان کے پاس جاتی، یہ نہ صرف علاج کرتے بلکہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے بچوں کے حوالے سے بڑی اچھی بحث کرتے اور مجھے اپنی پریشانی بتاتے کہ کس طرح وہ امت مسلمہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اور اپنے مصروف ترین اسکیجول کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت خود کرتے تھے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی مصروفیت کو بہانہ بنا کر بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کی اسلامی تربیت کے حوالے سے بڑے پریشان نظر آتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ایسے میں نے بہت کم ڈاکٹر دیکھے ہیں کہ جن کے پاس جائیں تو وہ مریضہ کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ وہ عظیم مجاہد صفت انسان تھا کہ جب بھی میں ان کے پاس جاتی، ان کی آنکھیں نہیں اٹھتی تھیں، ان کی آنکھیں جھکی رہتیں۔ اور نہ صرف میرے ساتھ، تمام مریضات کے ساتھ ان کا یہی حال تھا، آنکھیں جھکائے رکھتے۔ چیک اپ سے لے کر نسخے کی تیاری تک امت مسلمہ کے احوال پر بات بھی کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن مجاہد صفت انسان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ آج ہم اپنے عام حالات میں بھی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور وہ اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا جانتا تھا، اور پھر امت مسلمہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اتنے پریشان رہتے کہ دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں، قرب قیامت ہے، ہم کس طرح اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں، ہمیشہ ان کا یہی ٹاپک ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ان کے لیے وہی دعا کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کی۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین۔ اے اللہ، تو اسے بخش دے اور اس کے درجات مہدیین میں، ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ۔ اور اے اللہ، ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں، ان کی اولاد میں، گھر والوں میں، اللہ تو بہتر جانشین بن جا۔
وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ، اور اے اللہ ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ اور روشن کر دے۔ واغفر لنا وله یا رب العالمین، اے اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی معاف کر دے اے رب العالمین۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ان کے بعد ہمیں محروم مت کرنا، ولا تفتنا بعدہ، اور نہ ہی ان کے بعد ہمیں گمراہ کرنا، بلکہ اللہ ہماری نئی نسلوں میں سے ایسے جانشین پیدا کر دے جو میڈیکل کی دنیا میں ان کے حقیقی وارث بنے، جس طرح ہمارے علماء کرام جو رخصت ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ ایسے جانشین پیدا کر دے جو انبیاء کے حقیقی وارث ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔